صافی صاحب، حکومت کو آئے خاصا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ بڑی ہلچل ہوگی اور حکومت کچھ اچھا پرفارم بھی کرے گی، کچھ پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کچھ نہ کچھ محاذ ضرور کھولے جائیں گے اور پرانے بدلے بھی کچھ برابر کیے جائیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت میں سب کچھ ہی کافی بیک فٹ پر جا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا حکومت کو آئے ہوئے، حکومت ہے کہاں؟ اچھا، آپ کے خیال میں بالکل نہیں ہے؟ کہاں آپ کو کہیں نہ کہیں تو پرائم منسٹر ہاؤس تک تو ہمیں نظر آتی ہے نا، شہباز شریف صاحب ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن یہ مولانا صاحب کہاں چلے گئے؟ وزیروں اور مشیروں کی اور معاون خصوصی کی اور اس کی ایک فوج ہے۔ آپ کبھی پی ایم ہاؤس جائیں تو ادھر طارق فاطمی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ایک وہ کام کے بڑے صحافی تھے فہد صاحب کو بھی لے گئے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اور شاہ ویس نورانی صاحب اور فلاں اور فلاں اور فلاں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا کام کرتا ہے۔ تو پروڈکٹیوٹی کہاں ہے پھر؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پنجاب میں حکومت جو ہے وہ جو عمران خان صاحب جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ولی اللہ کہتے تھے، تو ادھر ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں وہ ان کی حکومت ہے، وہ جو خوبصورت انداز میں ترانہ گاتے ہیں بالکل بالکل ہونے کے ناطے جو ہے ان کو وہ کیا ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ ذرا آج کے پروگرام میں تھوڑا سا ان کا وہ ترانہ سنا بھی دیا جائے کہ بھائی مقبوضہ کشمیر آزاد کرنے کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے کس ہستی کو دی ہے، جب اور وہ کتنی بخوبی انجام دے رہے ہیں اس کام کو۔ اور پہلے جو ہے وہ شہریار افریدی اور علی امین گنڈاپور کو یہ سیریس کام سونپا تھا اور اب ان کو سونپا ہے، تو ایک تو وہ چیز ہے۔ نہیں، لیکن دیکھا جائے تو پھر تو خان صاحب جو ہیں وہ اکثریت میں ہے نا، 2 صوبوں میں ان کی حکومت چل رہی ہے، پھر تیسرے صوبے میں بھی انٹرفیئرنس ان کی ہے، تو صرف پنجاب تو نہیں، کم از کم وفاق کے حد تک یہ شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہے۔ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ یہ خان صاحب کی سوچ ان کی ذات سے شروع ہوتی ہے، ان پہ ختم ہوتی ہے، ورنہ اس وقت دیکھیں تو یہ بلوچستان کی حکومت بھی تو ان کی بنائی ہوئی ہے نا، باپ پارٹی، اور پھر یہ جو قدوس بزنجو کو بھی بنا رہے تھے تو عمران خان صاحب کی حمایت سے بنے تھے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب، سب جگہوں پہ حکومت ہے، لیکن عمران خان صاحب خود وزیر اعظم نہیں ہیں، اس لیے وہ بے چین ہیں، ورنہ باقی تو پورے پاکستان میں ان کی حکومت ہے اور جو کچھ وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ صدر بھی پی ٹی آئی کے، لیکن وہ ان کا یہ اصول ہے کہ بھائی میں ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں، اس لیے وہ بے چین ہے۔ لیکن ویسے صدر کی کرسی ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اچھا، اس سے قطع نظر وہ صدر کی کرسی وہ الگ سے ان کے پاس ہے، وہ پڑوس میں صرف ایک شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کا عالمیہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ انتہائی ہر محاذ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ناکام ثابت ہو رہی ہے، نہ ان سے معیشت قابو میں آ رہی ہے اور نہ ان سے عمران خان صاحب قابو میں آ رہے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ اتنی پارٹیاں اور جن کا اتنا سیاسی ہسٹری ہے، وجہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے خود ان اسمبلیوں کو جعلی کہا تھا، اور حقیقتاً بھی یہ اسمبلی تو جعلی ہے نا، تو وزیر اعظم بدلنے سے تو اصلی نہیں بن جاتا۔ اچھا، پھر یہ لوگ جلدی انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن صورتحال اس وقت ایسی بنی کہ ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر کنٹینیو رہتے ہیں عمران خان صاحب تو پھر اگلے 5-6 سال بھی پھر انہی کے پاس رہیں گے، اور پھر صدارتی نظام لایا جائے گا اور ایک خاص شخص کو آرمی چیف بنایا جائے گا، اور اس کے بعد ان سب کی چھٹی ہوگی۔ تو ایک تو وہ مستقبل کا خوف تھا، دوسرا ان کو موقع مل گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو نہیں تھی نا، وہ لائی گئی تھی ڈنڈے کی زور پہ، دھاندلی کروا کے، آر ٹی ایس پٹوا کے، پھر ایم این ایز کو مینیج کروا کے، پھر ایم کیو ایم اور اس طرح کے لوگوں کو شامل کروا کے، بالکل، تو وہ اسٹیبلشمنٹ تنگ آ گئی عمران خان صاحب کے رویے سے، کیونکہ معیشت کا انہوں نے بڑا غرق کر دیا، اور وہ اس وقت وہ کلیئر تھا کہ جون تک پاکستان نے ڈیفالٹ کر جانا تھا، اور وہ ان کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے تھے۔ تو وہ جو بیساکیاں اسٹیبلشمنٹ نے فراہم کی تھی، اب اسٹیبلشمنٹ ایک عمران خان صاحب بھی جانے کی بات تو کرتے ہیں لیکن آنے کی بات نہیں کرتے۔ ذرا وہ قصہ بھی سنا دے کہ بھائی مجھے لایا کیسے گیا تھا، یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے نکالا گیا، لیکن مجھے لایا گیا کیسے، یہ بات عمران خان نہیں کرتے، اور یہ بھی یہ قصہ ادھورا رہے گا۔ پھر اس میں تو میاں صاحب کے ہمنوا ہو گئے نا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، وہ یہ تو خیر مکافات عمل بھی ہیں،
لیکن مجھے کیوں لایا یہ اور بھی ایک کیسے سوال ہے۔ لایا، ٹھیک ہے، یہ قصہ بھی تو کسی سے چوری اب چھپا ہوا نہیں ہے نا. تو خیر وہ بیساکیہ ان سے ہٹ گئی. نہیں لیکن مولانا صاحب نظر نہیں آتے، آپ نے خود ایک شو میں نہیں کہا تو کہ میں- وہ رمضان کے بعد ایکٹیو ہوں گے، اور میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ ایک تو یہ لوگ ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے. پہلے تو جیلیں تھیں، باقی آزمائشیں تھیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو گرائیں گے، فوری الیکشن میں جائیں گے. اب جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو ان کے پاس دو راستے تھے، ایک یہ کہ فوراً نئے انتخابات کی طرف جائیں، اور دوسرا یہ کہ نہیں پہلے اقتدار سنبھال لیں. اچھا اس میں بھی انہوں نے یہ سوچا کہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قوانین بنائے تھے اپنے لیے ای وی ایم مشین کے اور باقی داندھی کے تمام تر انتظامات اگلے الیکشن، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی انڈو کرنا پڑے گا. پھر زرداری صاحب کو اقتدار کی بڑی بیماری لگ گئی ہے، سندھ میں تو ان کی حکومت تھی، زرداری صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ نہیں ہمیں حکومت میں رہنا چاہیے. تو نواز شریف بھی اس پہ کنونس ہو گئے، مولانا کو بھی اس پہ کنونس کر لیا گیا. تو ایک تو انہوں نے یہ حکومت ایسے حالت میں لی کہ اس کے لیے یہ لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. اچھا پھر جب حکومت لی تو حکومت کا المیہ یہ ہے کہ اب یہ تو مخالف جماعتیں ہیں نا. اب ویسے تو 13 جماعتوں کا نام لیا جاتا ہے، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کا مرکزی حکومت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اے این پی کا کوئی حصہ نہیں ہے، آفتاب شرپاؤ صاحب کی پارٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور یہ لوگ آپس کی، یہ 3 بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، یہ آپس کی بندربانڈ میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ شرپاؤ صاحب اور اے این پی کی قیادت کو بلایا بھی نہیں وزیر اعظم کی حلف برداری میں. تو اب وہ مجبوراً ان کے تو ساتھ ہیں. تو پھر اب یہ ہے کہ کچھ کی وزارت مولانا صاحب نے لے لی، کچھ انہوں نے لے لی. اب اے این پی یا آفتاب شرپاؤ صاحب جو پی ڈی ایم کی جدوجہد میں ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی وزارت نہیں ہے، لیکن چودھری شجاعت حسین کے گروپ کو 2 وزارتیں ملی ہوئی ہیں. اچھا پھر یہ کہ 2-3 ممبران کی اکثریت ہے، تو ہر منسٹر اور ہر پارٹی وزیر اعظم کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مثلا ابھی تک خیبر پختونخوا میں گورنر نہیں لگا، وزیر اعظم نے این پی کے ساتھ وعدہ بھی کیا، میں افتخار جیسے بندے کا نام بھی سامنے آیا، لیکن مولانا کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مولانا اب حال میں مزید کے تحت جو ہے وہ حق سے زیادہ مانگتے ہیں. تو وہ ابھی تک وہ گورنر ادھر پی ٹی آئی کا ایکٹنگ گورنر بیٹھا ہے اور اللہ تلے کر رہا ہے. بلوچستان کا گورنر ان سے، یہ وزیر اعظم کے ایک دستخط کا کام ہے، لیکن شہباز شریف صاحب مشکل فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا تو وہ انہوں نے نہیں کیا. دوسرا ابھی تک بیوروکریسی جو ہے وہ ساری کی ساری وہی ہے جو عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے. لیکن صافی صاحب ایک چیز ہے کہ اگر تو الیکشن کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ 2023 ہے، تو 1 سال سے بھی کم کا اگر وقت ہے یا بمشکل 1 سال ہے، تو کیا شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا کہ جو ٹائم گین انہوں نے کیا ہے اگر اس میں وہ چینجز نہیں لائیں گے تو پھر نتائج تو وہی ہوں گے جو پی ٹی آئی چاہتی ہے؟ نہیں، نتائج تو پی ٹی آئی کے لیے جیسے بھی ہوں گے، لیکن ان کے لیے تو اگر یہ صورتحال ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے نا. گی. بالکل. مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ بیوروکریسی ابھی بھی شہباز شریف کی کور ٹیم میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی اس بیوروکریسی کی کور ٹیم کو بچا رہے ہیں، اور جگہ جگہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے دور کے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے سیاست چھوڑ دی ہے. عمران خان فل سوئنگ میں سیاست کر رہے ہیں. زرداری صاحب آپ کو کہیں نظر آ رہے ہیں؟ مریم نواز صاحب آپ کے خیال میں جواب نہیں دے رہی ہیں ان کی سیاست کا؟ نہیں، ابھی اس وقت تو میدان میں وہی نظر آ رہے ہیں. مولانا صاحب آپ کو سیاست کرتے نہیں نظر آ رہے. بالکل. خود صرف حکومت سب کر رہے ہیں، مزے سب لوٹ رہے ہیں، کچھ وزارتوں میں لوٹ مار بھی شروع ہوئی ہے، لیکن دفاع صرف نون لیگ کو کرنا پڑتا ہے. اچھا نون لیگ کے پاس بھی نہ سوشل میڈیا کی ابھی تک کوئی اسٹریٹجی بنا سکے، اور نہ وہ یہ باقی جو میڈیا ہے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا سکے. اور مریم اورنگزیب صاحب ایک مسلم لیگ نون کے لیے اس کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن وہ یا شہباز شریف صاحب کے ساتھ نظر آتی ہے یا پھر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نظر آتی ہے. اچھا ان کے لیے پھر بھرپور سیاست کر سکتی تھی مریم نواز صاحبہ،
تو مریم نواز صاحبہ کو وہ سپیس نہیں مل رہا ہے کہ وہ جواب میں، تو عمران خان جو پی ٹی آئی کا تبلچی ہے وہ تو اپنا ڈول پوری قوت کے ساتھ بجا رہا ہے، لیکن مولانا صاحب اور جو پائی کے سیاستدان ہیں ان کو ان سے سیاست سیکھنی چاہیے. اور ظاہری بات ہے کہ شہباز شریف صاحر ایک تو ویسے بھی وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، وہ سیاست ان کا فیلڈ نہیں ہے، لیکن اب تو ایسے کچھ بھی ظاہری بات ہے کہ وہ حکومت میں مصروف ہو گئے ہیں، تو سیاست ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہی. لیکن ماضی میں بھی شہباز شریف صاحب پنجاب میں کام ہی کر رہے ہوتے تھے نا، سیاست تو نواز شریف صاحب کرتے تھے، تو ان کو عادت بھی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو سیاست کی. دیکھیے ایک تو صوبے اور مرکز میں زبین فرق ہوتا ہے. صوبے میں صرف ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، مرکز میں آپ کو سیاست بھی کرنی پڑتی ہے، سفارت بھی کرنی پڑتی ہے. دوسرا اس وقت جب بھائی آپ کا مرکز میں بیٹھا ہو تو صوبے میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، وفاقی وزراء بھی آپ کے تابع دار ہوتے ہیں. اس مرتبہ چلو پرویز الہی بھی اس طرح کی کارکردگی دکھا دینا، کیونکہ پچھلی مرتبہ تو مرکز میں وہ بیٹھے تھے، شجاعت بھی بیٹھے تھے اور مشرف صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کو پرویز الہی صاحب تاحیات وردی میں رکھنا چاہتے تھے. تو ایک یہ فیکٹر بھی ہے. اس لیے بیوروکریسی پہلے وہ تو جو نیب نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے کام نہیں کر رہی. دوسرا وہی ٹیم ہے، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے یہ بھی غلطی کی ہے کہ صوبے میں ان کے ساتھ جو قریبی لوگ تھے وہ لا کے ادھر اپنے ساتھ بٹھا دیے ہیں. اور تیسری بات کہ نواز شریف صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور مریم نواز کو پوری قوت کے ساتھ سیاست کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا بیانیہ جو تھا وہ تو نواز شریف صاحب کے قریب ہے. عمران خان صاحب اپنی طرف لے گئے ہیں، مولانا صاحب نے سیاست کرنا چھوڑ دیا ہے، زرداری صاحب نے سیاست کرنا چھوڑ دیا ہے، بلاول صاحب پرائم منسٹر کا جہاز لے کے کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے میں، اوپر سے سیلاب کا عذاب آ گیا ہے. تو مجھے تو حکومت جو صرف اسلام آباد کی حد تک کی حکومت ہے، بدقسمتی سے وہ بھی کوئی حکومت کی طرح کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، ایڈمنسٹریٹو زیادہ نظر آتی ہے. اچھا صافی صاحب، اب مریم نواز صاحبہ کی شخصیت پہ ہم تھوڑی سی بات ہم نے ابھی کی بھی ہے اور ان کی سیاست پہ بھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو باہر جانے دیا جائے. اوبویسلی اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ اپنے والد سے ملنا چاہتی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس میں رکاوٹ خود سے ڈالی گئی ہے یا کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہی ہیں، اور کیا واقعی ان کو جانا بھی چاہیے؟ ویسے نہیں، یہ تو دیکھیں ہمارے جو انصاف دینے کی کرسیوں پہ براجمع جو شخصیات ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور عدلیہ کی وقار کے لیے پریشان لوگوں کو ان کو سوچنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست سے یا مسلم لیگ نون کی سیاست سے مجھے اتفاق نہیں ہے. میں تو پہلے سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب کو بھی فوراً آنا چاہیے پاکستان، ٹھیک، یا اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، اب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ادھر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وزارت خزانہ چلانا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ 5 سال کہاں رہے ہیں، ٹھیک، لیکن قانون کی نظروں میں تو سب برابر ہونے چاہیے نا. وہ عمران خان ہو، وہ مریم نواز ہو، وہ زرداری ہو، وہ سلیم صافی جیسا عام آدمی ہو یا کوئی اور ہو. لیکن یہاں پہ ہمیں بعض اوقات معیارات الگ الگ نظر آتے ہیں. مثلاً یہ جیسے بھی ہے، اب خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو رہا. نہیں، خان صاحب پہ تو ہم آتے ہیں نا، لیکن مریم صاحبہ میں مریم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب ہوں یا مریم صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، اس لحاظ سے اس عرصے میں وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے ہیں، وہ جے آئی ٹیز کے سامنے پیش ہوئے ہیں، وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں، وہ باقی چیزوں کا. اب مثلا یہ جس کیس میں مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ لے لیا گیا ہے، تو اس کیس میں آپ دیکھیں آج کل ان کو بڑی تکلیف ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے کی، اتنے دن کا ریمانڈ. اس کیس میں 2019 میں مریم نواز صاحبہ کا 48 ڈیز 48 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا.
یہاں پہ جب شہباز گل یا کسی اور کا 1 ہفتے سے زیادہ وہ ہوتا ہے تو لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک خاتون ہو کے ان کا 48 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا. اور وہ الگ بات کہ اس وقت کے قصے جب سامنے آئیں گے وہ کیمرے لگانے کے اور پھر مردوں کے ذریعے ایک خاتون کا تفتیش کرنے کی وہ زیادتیاں الگ سے ہوئی. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد اس کیس میں ان کی ضمانت ملی. ضمانت کے جواب میں انہوں نے کئی کروڑ روپے بھی عدالت کے حکم پہ جمع کیے اور ان کا پاسپورٹ بھی وہ لے لیا گیا. لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود آج تک نیب، یہ تو چونکہ نیب کا کیس تھا نا، کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ وہ اپنا فائنل رپورٹ ادھر جمع نہ کر سکی. تو اس سے پہلے انہوں نے اپیل کی تھی. ظاہری بات ہے کہ ایک تو پھر بنیادی حق ہو جاتا ہے نا انسان کا کہ ٹریولنگ اگر وہ کرنا چاہے عمرے کے لیے، اس وقت بھی ان کی درخواست مسترد کر دی گئی. اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ اب اندرونی معاملہ جیسا بھی ہو لیکن وہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہے. وہ ایک سیاسی معاملات ہے کہ باپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، باقی کچھ نہیں آ رہے ہیں. لیکن اس میں اب تماشا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پھرتی ہماری عدالتیں دکھاتی ہیں، لیکن آپ اس تفصیل کو دیکھیں کہ ایک مرتبہ بینچ بنا، سماعت نہیں ہوئی. دوسری مرتبہ بینچ بنا، پھر سماعت نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ بینچ بنا، پھر سماعت نہیں ہوئی. چوتھی مرتبہ بینچ بنا، پھر سماعت نہیں ہوئی. اب چیف جسٹس صاحب نے اپنی سربراہی میں بینچ بنایا ہوا ہے اور اس نے سماعت کر دی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں فیصلہ کیا کرتی ہے اور ان کو پاسپورٹ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، ان کو پاسپورٹ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. لیکن میرے خیال میں یہ تو عدالت کا کام ہے، ہم عدالتی کارروائی پہ کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ نیب سے بھی تو کچھ پوچھنا چاہیے نا کہ پچھلے 3 سال کہ بھائی پچھلے آپ نے 48 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا، کس نتیجے پر اس کے بعد جو ہے 3 سال میں آپ نے معاملے کو فائنل نہیں کیا. تو آخر کب تک اس میں ایک انسان اپنے بنیادی انسانی حقوق سے آپ ان کو محروم رکھیں گے؟